بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نعت پر۔ سید نفیس الحسینی نفیس کی نعت ہے: اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سامعین، نعت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے ایسی نظم کو نعت کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس نعت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو ردیف ہے طویل ردیف ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، 2 مرتبہ اس میں اس جملے کی تکرار ہے۔ تو اس میں تکرار کلمہ کی خوبی ہے اس پوری نعت میں۔ تو یہ بھی ایک صنعت ہے، ایک خوبصورت صنعت ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس میں خوبصورت عمدہ مرکبات کا استعمال ہے۔ تو نعت پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلع ہے، چونکہ یہ غزل کی حیت میں لکھی گئی نظم ہے تو پابند نظم ہے، غزل نہیں ہے، کہ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو سامعین، اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کی گئی ہے۔ تو پوری نعت کا چونکہ ردیف ہی تجھ سا کوئی نہیں ہے، تو اس میں مخاطب ہی نبی کریم کی ذات کو کیا گیا ہے۔ تو پوری نعت میں یہی انداز برقرار رہے گا، نبی کریم کو مخاطب کر کے شاعر بات کرتا رہے گا۔ تو اس پہلے جو شعر ہے جسے ہم اس نعت کا مطلع کہیں گے، تو اس میں جملے کی تکرار چونکہ پوری اس میں ہی ہے، تو اس کے دونوں مصروں میں جملے کی تکرار تجھ سا کوئی نہیں کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مرکبات اضافی کا استعمال ہے: رسول امی خاتم المرسلین، اور بس صدق و یقین مرکب عطفی ہے۔ تو جب 2 الفاظ کے درمیان واو یا اور آتا ہے تو یہ مرکب عطفی ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں نبی کریم کو مخاطب کیا گیا ہے اور شاعر نے اپنے عقیدے یا ایمان کا بتایا ہے کہ میرا جو ایمان ہے، میرا جو یقین ہے، اور اس کا میں یہی یعنی اظہار کرتا ہوں، اس کا یہی میرا مدعا ہے کہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جیسے اس محسن کاکوروی نے شعر کہا تھا، ان کی نعت کا خوبصورت مطلع ہے: سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، کہ میرے تفصیلی ایمان کا یہی خلاصہ ہے کہ میرے نزدیک نبی کریم کی ذات سب سے افضل ہے۔ تو یہاں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ یقین یا ایمان ہے، اور بس صدق و یقین، پوری سچائی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، کہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو رسول امین تو امانتوں والے رسول، اے امین رسول، خاتم المرسلین تو نبی کریم کے آخری نبی ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے نبی کریم کا ایک لقب خاتم المرسلین بھی ہے، کہ سب رسولوں کا خاتمہ کرنے والا، مطلب آخری نبی۔ تو اس نعت میں بڑی خوبصورتی سے نبی کریم کے خاتم المرسلین ہونے کا ذکر کیا گیا، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا، ان کے امین ہونے کا ذکر کیا گیا، اور شاعر نے اپنا یقین یا اپنا عقیدہ بھی بتا دیا۔ تاج الدین تاج کا خوبصورت شعر ہے کہ آپ سے پہلے آئے ہیں سارے یہاں، ہیں مگر آپ کے بعد سارے نبی۔ تو اس شعر میں بھی نبی کریم کے خاتم المرسلین ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے کہ آپ سے پہلے آئے ہیں سارے یہاں، کہ آپ سے پہلے سارے انبیاء آئے ہیں اور آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، مگر آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا بڑا خوبصورت استعمال ہے۔ ازل اور ابد، ازل ابتدا کو کہتے ہیں جب اس کائنات کی، اس دنیا کی ابتدا ہوئی، اور ابد جب یہ سب کچھ ختم ہوگا اور آخرت آئے گی۔ تو ازل کے حسین اور ابد کے حسین، تو اس کا مطلب ہے کہ جب کائنات بنائی گئی تب بھی سب سے حسین آپ تھے، اور جب یہ کائنات کا اختتام ہوگا، آخرت ہوگی، تب بھی سب سے حسین آپ ہی ہوں گے، مطلب آپ ہی مرکز ہیں اس کائنات کا۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا بنایا۔ دست قدرت مرکب اضافی ہے،
قدرت کا ہاتھ مطلب اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جملہ اوصاف، جملہ اوصاف کا مطلب ہے جتنے بھی خوبیاں تھیں ان سے تجھے سجایا، تو ساری خوبیاں آپ کی ذات میں رکھیں، تو آپ جتنی بھی انسانی خوبیاں ہیں اوصاف ہیں وہ نبی کریم کی ذات میں دیکھ سکتے ہیں، وہ سچائی ہو، پاکیزگی ہو، ادب ہو، تو جو بھی سلیقہ ہے، جو بھی اچھائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نبی کریم کی ذات میں موجود ہے۔ تو شاعر اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا بنایا کہ ساری خوبیاں جو انسانی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ نبی کریم کی ذات میں رکھ دی ہیں۔ تو اسی نسبت سے ازل کے حسین پھر مخاطب کر رہا ہے نبی کریم کو کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو محسن کاکوروی کا ہی شعر ہے کہ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد ترہ دستار ازل۔ تو اس میں بھی ازل اور ابد کی خوبصورتی نبی کریم کو کہا گیا ہے۔ محسن کاکوروی کے شعر میں آپ کو گل خوش رنگ کہا، خوبصورت رنگ کا پھول کہا، اور کہا کہ آپ ابد کے دامن کی زینت ہیں، جب آخرت ہوگی تو اس دن کی آپ زینت اور خوبصورتی اور سب سے اہم مقام پر آپ ہوں گے، تو مقام محمود پر ہوں گے، ترہ دستار ازل، اور ابتدا جب کائنات کی ابتدا ہوئی اس کی خوبی بھی آپ ہیں۔ تو یہ بھی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم کے ہونے کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائے گی، پہلے یہ دنیا کی جو رونق ہے یہ پہلے سجائی گئی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر تشریف لایا گیا، یعنی پہلے سارے اس کائنات کو سجایا، خوبصورتی سے بنایا، زندگی کا نظام چلایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبی کریم کو اس دنیا میں اتارا۔ تو سید الاولین سید الآخرین کہ سب سے پہلے سب سے بڑے سید یا بادشاہ یا سردار بھی آپ ہیں، اور سید الآخرین اور آخری سردار بھی آپ ہیں۔ تو پھر ازل اور ابد کی بات ہے، پھر ابتدا اور انتہا کا آپس میں تقابل ہے، موازنہ ہے، تو ذکر ہے۔ تو تجھ سا کوئی نہیں کہ سید الاولین جو سب سے پہلا بادشاہ، سید سردار کو، بادشاہ کو، رہنما کو کہا جاتا ہے، تو پہلے سردار بھی آپ ہیں، آخری سردار بھی آپ ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے گویا اس کائنات کو سجایا گیا تھا، اور جب سج گئی یہ کائنات تو پھر آپ تشریف لائے۔ تو یہ محبت ہے شاعر کی جو نبی کریم سے اس کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے۔ جیسے ایک اور شعر ہے خوبصورت کہ کتنی اعلیٰ عظیم ذات ہیں آپ، وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ۔ تو نبی کریم کو میں نے پہلے بھی کہا کہ وجہ تخلیق کائنات بتایا جاتا ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی یہ گزشتہ دو اشعار میں جو ہے وہ شاعر سید نفیس شاہ نے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سید الاولین اور سید الآخرین کہہ کر، اور اے ازل کے حسین اور اے ابد کے حسین کہہ کر، کہ نبی کریم ہی جب کائنات بنائی گئی تو اس کی شروع کی خوبصورتی بھی آپ، اور جب یہ کائنات ختم ہوگی، آخرت کا دن ہوگا، حشر یا قیامت ہوگی، تو تب کی خوبصورتی بھی آپ ہی ہوں گے، آپ ہی رونق کی وجہ ہوں گے، آپ ہی کے گرد سارا نظام چل رہا ہوگا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تو سکہ جاری ہونا یا سکہ رواں ہونا، تو کوئی حکومت بہت بڑی پھیل جائے تو جہاں جہاں کسی ملک کی کوئی سلطنت پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی سکہ رائج ہوتا ہے، تو وہ ایک سکہ جاری ہوتا ہے۔ تو نبی کریم کا سکہ جاری ہونے کا مطلب ہے ان کا نظام چلنا، ان کا نظام پھیلنا۔ تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ نبی کریم نے جو دین اللہ تعالیٰ کا لایا وہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو پوری دنیا میں نبی کریم کا نام چل رہا ہے۔ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے، جس اسلام کا تعارف کروایا ہے، تو وہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ تو تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا۔ تو اس زمین میں بھی نبی کریم کا جو نظام ہے وہ رائج آسماں میں ہوا، سے یہ مراد ہے کہ نبی کریم کی جو ذکر ہے وہ آسمانوں میں ہوتا ہے، نبی کریم کا جو احکامات آئے وہ آسمانوں سے آئے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ نبی کریم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ تو شاعر کی محبت ہے، وہ کہتا ہے زمین و آسمان میں تیرا سکہ رواں ہے،
یعنی تیرے ہی نام چل رہا ہے، تیرے ہی ذکر چل رہا ہے، تیرا ہی نظام جو تو نے دیا، تو نے بنایا اللہ کے حکم سے، وہی جاری و ساری ہے۔ تو کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، تو یہ سب تیرے زیر سایہ ہیں، تو سب تیرے جو ہے وہ محتاج ہیں، سب تیرے حکم پر چلتے ہیں، عرب اور عجم۔ تو عرب ممالک عربی بولنے والے، عجم غیر عرب جو عرب نہیں ہیں، تو عام طور پر فارسی ممالک مراد لیے جاتے ہیں، لیکن اس سے ساری دنیا مراد لی جاتی ہے اور لی گئی ہے یہاں۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، تو نبی کریم کا سکہ نہ صرف عرب میں چلا بلکہ عرب کے علاوہ بھی جو ممالک ہیں وہاں بھی نبی کریم جو ہیں وہ انہی کا نظام چلا، انہی کی تعلیمات چلی۔ تو ایسی تعلیمات یا ایسا جو اثر ہے وہ دنیا میں کسی شخص کا نہیں ہوا جیسا نبی کریم کی آمد اور ان کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ اور محنت کا اثر پوری دنیا میں ہوا۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تو ہر طرف نبی کریم کا نظام، ان کی دی گئی تعلیمات ہی جاری و ساری ہیں۔ محمد حنیف کا شعر ہے کہ ساری دنیا کے خزانے ہیں تیری مٹھی میں، ہم کے نادان ہیں دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ ساری دنیا کی خزانے تیری مٹھی میں نبی کریم کے پاس ہی ہیں، کیونکہ انہی کی ذات کا خاصہ ہے، انہی کی محنت ہے کہ ان کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے دنیا کی فلاح ہے اور آخرت کی فلاح ہے۔ تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو شاعر کی پھر محبت یہاں ہمیں پوری توانائی کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیرا انداز ایسا ہے، آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو طور طریقہ ہے کہ جیسے یہ زمین وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو ایسے ہی آپ کا انداز بھی بہت وسیع ہے۔ تیری پرواز میں رفتیں عرش کی، تو جو آپ کی اڑان ہے تو اس میں رفت اونچائی کو کہتے ہیں، وہ عرش جتنی یعنی آپ کی اونچائی یا بڑائی ہے۔ تو اس میں واقع معراج کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ جہاں نبی کریم نے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو نبی کریم کا انداز، گفتگو کا انداز یا ان کا بول چال کا یا ان کا عام جو چال چلن ہے وہ بہت وسیع، بہت بڑے دل والا، بہت یعنی قابل احترام، قابل تقلید ان کا انداز تھا۔ تو ہر لحاظ سے ان کا انداز جو ہے، ان کا جو ترتیب ہے زندگی گزارنے کی، تو وہ وسعت کی حامل ہے۔ تو اسی طرح ان کی جو بڑائی یا اونچائی ہے وہ آسمانوں جتنی ہے۔ تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تو آپ کی جو انفاس، آپ کی جو سانسیں ہیں ان میں جو ہے وہ جنت کی یاسمین کی خوشبو ہے، کہ ہر ادا جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جیسے اس دنیا کی نہ ہو، وہ جیسے کائنات سے ورا کوئی چیز ہو، وہ جیسے جنت کی ہو۔ تو آپ کی سانسوں کی مہک بھی جو ہے وہ جنت سے آئی ہوئی لگتی ہے، تو آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی چیز کا پھر تکرار ہے، حضور آپ کی باتوں سے کھلے پھول ہی پھول، حضور آپ کی سانسوں نے چمن مہکائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو شاعر تھوڑا مبالغہ بھی کرتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ اپنی بات، اپنے دل کی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ عظیم ہے کہ ان کی ساتھ یہ بڑائیاں جڑتی بھی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کریں، حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو پھر ایک دفعہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، نبی کریم کا زمین سے آسمانوں تک کے سفر کا اشارہ ہے۔ تو سدرۃ المنتہا اعلیٰ ترین مقام ہے آسمانوں میں، تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو تیری رہ گزر ہے، وہ تو اس رستے سے گزر کر جاتا ہے، جیسے کوئی روز جاتا ہو یا عام سی کوئی جگہ ہو اور بندہ اس سے بھی آگے مقام ہو کسی کا۔ قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو قاب قوسین وہ مقام کہا جاتا ہے جہاں نبی کریم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو دو قوس، دو کمان جیسے آپس میں جوڑ کر رکھتی جائیں تو کہا جاتا ہے اتنا کم فاصلہ تھا، تو اس واقعے یا اس مقام کو قاب قوسین کہا جاتا ہے کہ تو اس سے بھی آگے گزر جانے والا ہے، یعنی تیرا مقام بہت بلند ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، تو ہی حق کے کریں۔ تو حق اللہ تعالیٰ مراد لیے جاتا ہے، لفظی مطلب اس کا سچ بھی ہے۔
تو تو ہے حق کے قریب یعنی قریب، تو اللہ کے قریب ہے اور اللہ تیرے قریب ہے، تو تجھ سا کوئی نہیں۔ تو یہ مقام محمود جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ شاعر اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ تو سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین سے بھی آگے جانے والا ہے، تو تیرے جیسا، تیرے جیسی شان والا، تیرے جیسے مقام والا کوئی نہیں ہے۔ تو بڑی خوبصورتی سے صنعت تلمیح کا استعمال ہے، واقعہ معراج کا استعمال ہے اس شعر میں۔ جس جگہ پر فرشتوں کے جلنے لگیں، آپ کا اس سے آگے مقام نبی۔ تو جس جگہ پر فرشتوں کے جلنے لگیں، تو جہاں فرشتوں کے پر بھی جلتے ہیں آپ اس سے بھی آگے جانے والے ہیں۔ تو ایک انسانیت کی یہ معراج ہے، نبی کریم کا معراج پر جانا، کہ ایک انسان وہاں تک گیا جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اقبال عظیم کا یہ ایک شعر ہے کہ پیشواؤں کے جو پیشوا ہیں، ایک لقب جن کا صدر الاولیٰ ہے، قاب قوسین ہے جن کی منزل، رہ گزر سدرۃ المنتہا ہے۔ تو نبی کریم کے ہی واقعہ معراج کی طرف اقبال عظیم نے بھی اشارہ کیا۔ آخری شعر دیکھیے، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو بہت خوبصورت تکرار ہے کلمات کی، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو شاعری کا کمال ہمیں نظر آتا ہے، اور جب محبت دل سے بات کی جائے تو اس بات میں اثر بھی ہوتا ہے، زور بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں توبہ توبہ تکرار ہے، صنعت تکرار کا استعمال ہے، اور تکرار کلمات بھی میں نے آپ کو بتایا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں مسلسل اس غزل میں، اس نعت میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر فجائیہ، حرف فجائیہ ہیں، توبہ توبہ جذبے کا اظہار ہے، اس لیے یہاں علامت بھی پڑے گی حرف فجائیہ کی۔ تو شاعر نے کہا کہ میں کیسے تیرا سراپا لکھوں، یعنی تیرے کیسے میں نے خوبصورتی کی، سر سے پاؤں تک کی میں کیسے تعریف کروں۔ کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، یعنی تیری کوئی مثال ہی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پھول کہوں یا چاند کہوں آپ کو، تو آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو میں کیسے آپ کا سراپا لکھوں۔ تو سراپا تو اس چیز کا لکھا جا سکتا ہے جس کی کوئی مثال سامنے ہو، تو اس کی تعریف میں، آپ کی تعریف میں نہیں کر سکتا۔ توبہ توبہ، تو توبہ کر رہا ہے یعنی شدت جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں، آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو میں کیسے آپ کی تعریف یا آپ کا سراپا لکھوں۔ تو گو شاعر نے لکھ بھی دیا ہے، کہہ بھی دیا ہے، لیکن یہ اس کی محبت، اس کے جذبے کا اظہار ہے کہ کہہ کر بھی، لکھ کر بھی میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، تو آپ کی خوبصورتی بیان ہو ہی نہیں سکتی کہ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ تو مولانا جامی کا خوبصورت شعر، نعت گو، فارسی نعت گو شاعر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پورا جہان ہے وہ آپ کے جمال سے، آپ کی خوبصورتی سے روشن ہے، اور میرا دل آپ کی محبت، آپ کے وصال سے ہی زندہ ہے۔ تو نبی کریم کی تعریف ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور شعر دیکھیں کہ حضور آپ کی صورت کی کروں کیا تعریف، حضور آپ کی سیرت پہ فدا ہو جاؤں۔ تو انسان کے لیے سمجھنا، سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ کس کی تعریف کرے، وہ نبی کریم کی صورت کی تعریف کرے، نبی کریم کی سیرت کی تعریف کرے۔ تو ممکن نہیں رہتا ہے کہ انسان کے لیے کہ نبی کریم کی ذات اتنی وسیع ہے، اتنی شاندار ہے کہ اس کے لیے تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ تو سید نفیس شاہ نے خوبصورتی سے اپنے دل کی بات کی اور اپنے ان جذبات کو نعت کے پیرائے میں پیش کیا۔ مجھے امید ہے بہت اچھی آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔